السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن میں امریکی صدر کی اشرف غنی جو افغانستان کے صدر ہیں ان سے اور عبداللہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے بعد دو تین چیزیں ذرا زیادہ مزید واضح ہو کے سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو اشرف غنی صاحب کچھ امید لگا رہے تھے کہ فوجی انخلاء جو ہے، اور پاکستان کا بھی یہ ریکویسٹ تھی امریکہ سے کہ فوجی انخلاء سے پہلے سیاسی سیٹلمنٹ ضرور ہونی چاہیے۔ اگر سیاسی سیٹلمنٹ کے بغیر فوجی انخلاء ہوگا تو اس سے ایک خلا پیدا ہو سکتا ہے سیاسی افغانستان کے اندر، جو افغانستان کو خانہ جنگی کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ تو اس سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونا چاہیے۔ تو ابھی اشرف غنی صاحب کو بھی امید تھی کہ امریکن لیڈرشپ جو ہے شاید وہ ان کو مزید کو وقت دیں اور سپورٹ کریں، لیکن جو ملاقات کے بعد گفتگو یا چیزیں سامنے آئی ہیں ان میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں جن پہ ہم بات چیت کریں گے۔ اور دوسرا پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ افغانستان کے اندر جو طالبان کی پیش قدمی ہو رہی ہے، اس کے بعد جو نئے چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں، تو اب اس کے اندر جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے اس کی کتنی گنجائش ہے، اور دوسرا امریکہ یہاں سے جب واپس جا رہا ہے تو کیا اب مستقبل میں امریکہ یہاں پہ کوئی سیاسی کردار یا جو فوجی کردار کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو وہ کیا کرے گا، کیونکہ اس ملاقات کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں ذرا ان کا انالیسس کریں گے تو کچھ چیزیں واضح ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس ملاقات میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے دونوں حضرات کو، جو افغانستان کے پریزیڈنٹ اور عبداللہ ہیں، ان کو اپنے ایک پرانے دوست مخاطب کر کے جو ہے کہ بات چیت کی ہے، اور دو تین چیزیں بڑی واضح کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں تشدد کا خاتمہ چاہتا ہے اور تشدد کو روکنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو افغانستان کا حل ہے وہ افغانستان کی سیاسی قیادت کو خود تلاش کرنا ہوگا اپنا مستقبل کے حوالے سے کہ ان کا مستقبل کیا ہے اور انہوں نے کیا کرنا ہے۔ یہ ایک چیز بڑی انہوں نے واضح کی ہے۔ اس سے پہلے جب سیاسی جو سیٹلمنٹ کی بات ہو رہی تھی اور اس میں جب ایک عبوری سیٹ اپ کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی تھی تو امریکہ نے بڑا دباؤ ڈالا تھا اشرف غنی صاحب کے اوپر کہ وہ مستعفی ہوں، اور تاکہ ایک انٹرم سیٹ اپ ایسا بنے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کی نمائندگی ہو، اور پھر وہ انٹرم سیٹ اپ جو ہے کہ اپنے پولیٹیکل سسٹم کے لیے الیکشن کرواتا ہے یا جو بھی طریقہ کار اختیار ہوتا ہے اس کو آگے بڑھاتا ہے تاکہ ایک مجموعی طور کے اوپر اعتماد کی فضا قائم ہو۔ لیکن اشرف غنی صاحب اس وقت استعفیٰ نہیں دیا تھا۔ تو اب امریکن پریزیڈنٹ نے یہ کہا ہے کہ مستقبل کیا ہونا ہے افغانستان کا، یہ سیاسی قیادت جو افغانستان کی ہے اس کو خود فیصلہ کرنا ہے اور افغانستان کے عوام کو فیصلہ کرنا ہے۔ اور بدقسمتی سے افغانستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جب بھی اس قسم کے معاملات آئے ہیں تو یہاں پر خاص طور کے اوپر سوویت یونین کی واپسی کے بعد خانہ جنگی جو ہے، قبائلی جو کلچر ہے اس کے اندر طاقت کے زور کے اوپر جو ہے وہ اقتدار کو سنبھالا گیا ہے یا اس پہ قبضہ کیا گیا ہے۔ مختلف صوبوں میں، مختلف اضلاع میں جو ہے کہ جو قبیلہ جتنا طاقتور تھا اس نے اتنے ہی علاقے کو کنٹرول کیا، لیکن بعد میں پھر طالبان آئے تو انہوں نے بھی طاقت کے زور کے اوپر افغانستان کے اوپر قبضہ کیا، اور پھر اس کے اندر جو بھی حالات ہوئے سب کے سامنے ہیں۔ تو ابھی بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ طالبان جو ہیں کہ وہ جو امریکن اور نیٹو افواج جو ہے افغانستان سے نکل رہی ہیں تو طالبان مرحلہ وار جو ہے کہ وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور مختلف متضاد اطلاعات ہیں کہ 50 سے لے کے کچھ 100 اضلاع تک جو ہیں وہ طالبان کے کنٹرول میں اس قسم کی اطلاعات ہیں۔ لیکن جو UN انوائے ہیں افغانستان کے اندر انہوں نے 50 اضلاع کی تصدیق کی تھی کہ طالبان نے وہاں پہ کنٹرول کر لیا۔ تو یہ ایک معاملہ تو یہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے کلیئر کیا کہ جی کہ اب یہ افغانستان کی سیاسی قیادت کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو مستقبل میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اس میں امریکنز کو ابھی بھی چاہیے یہی کہ وہ اپنا اثر و رسوخ ضرور استعمال کریں، اور پاکستان، ترکی، سعودی عرب، چائنا، رشیا، ایران، یہ سارے وہ ممالک ہیں جو کسی نہ کسی اعتبار سے افغانستان کے اندر کچھ نہ کچھ انفلوئنس رکھتے ہیں۔ تو ان سب کو ساتھ ملا کر اس کی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے حوالے سے تمام فریقین کو ایک ٹیبل پہ لانا جو ہے کہ ان تمام ممالک کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر مستقبل کے حوالے سے یہ سارے مل کے کیا فیصلہ کرتے ہیں، پوری سیٹ اپ کیا ہونا چاہیے، کون اس کا سربراہ ہو، کون الیکشن کروائے، کون کیا کرے، یہ وہ آپس میں بیٹھ کے طے کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ ادروائز اگر انخلاء فوجی مکمل ہو گیا اور یہ ایک ٹیبل پہ نہ بیٹھ سکے تو پھر طالبان جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں تو وہ 9/11 سے پہلے والی پوزیشن پہ ہو سکتا ہے آ جائیں اور افغانستان کے اوپر کنٹرول سنبھال لیں۔ تو اس سے جو ہے کہ افغانستان کے اندر بھی اور اس کے نیبرنگ کنٹریز کے اندر بھی جو سچویشن ہوگی وہ ڈفرینٹ ہوگی، اور تمام نیبرنگ کنٹریز کو بھی اب بڑا محتاط ہو کے حکمت عملی مرتب کرنا ہوگی کہ اس سے جو ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ اور جو وہاں پہ جو بھی سیٹ اپ ہوتا ہے
کہ اس کے ساتھ تعلقات بھی خراب نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس سے ایک نئی جو ہے علاقے کے اندر ایک نئی کیفیت پیدا ہو جائے گی جو اس کشیدگی کی، اس سے گریز کیا جانا چاہیے۔ دوسری بات جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہی افغان لیڈرشپ کو، وہ یہ کہا کہ جو امریکہ ہے وہ مستقل امداد جاری رکھے گا افغانستان کی، سیکیورٹی امداد بھی، اور دوسرا افغان عوام کے لیے جو امداد ہے وہ بھی جاری رکھی جائے گی۔ تو یہ بھی جو اندیہ ایک طرف کہ جی کہ افغانستان کی سیکورٹی فورسز کو مضبوط بنانے کے لیے آلریڈی جو کانگریس میں نیکسٹ بجٹ پیش ہو رہا ہے آئندہ مالی سال کا، اس کے اندر کوئی $33 لاکھ کے قریب سیکیورٹی امداد فنڈ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کرونا کی کوئی 3 لاکھ کے قریب جو ڈوزز ہیں وہ بھی امریکہ افغانستان کو فراہم کر رہا ہے تاکہ وہاں پہ عوام کو ویکسینیشن کی جا سکے کرونا کے حوالے سے۔ تو یہ اس صورتحال کے تناظر میں جب اشرف غنی صاحب یا عبداللہ صاحب تشریف لے کر گئے امریکہ میں، تو ایک توقع یہ تھی کہ وہ شاید امریکن لیڈرشپ کو کنونس کریں کہ افغانستان کے دیر پا امن کے حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کرے، اور پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے حوالے سے بھی، اور اپنی جو سپورٹ ہے، امداد ہے ان پولیٹیکل لیڈرشپ کو، اس سیٹ اپ کو، تو اس سے ابھی شاید اشرف غنی صاحب اتنے نتائج حاصل نہ کر سکے ہوں جتنے کی وہ امید لے کر گئے تھے۔ لیکن دوسری طرف اگر صورتحال کو، افغانستان کی انٹرنل صورتحال کو دیکھا جائے تو وہ بھی کافی کشیدگی اختیار کرتی جا رہی ہے۔ دن بدن جو خبریں آ رہی ہیں وہ طالبان کی یہی آ رہی ہیں کہ اتنے اضلاع میں پیش قدمی ہوگی، اتنے اضلاع میں پیش قدمی ہوگی، اتنے فوجی سرنڈر کر گئے یا اتنے مارے گئے، اس قسم کی اطلاعات ہیں۔ لیکن ابھی جو ہے کہ ترکی ہے، پاکستان ہے، یا ایران ہے، یا چائنا ہے، رشیا ہے، استنبول پروسیس جو ہے وہ بھی تعطل کا شکار ہوا ہے، کیونکہ ترکی ایک طرف یہ بات کی جا رہی ہے کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی ان کے حوالے کی جائے، وہ معاملہ بھی کھٹائی میں ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں بڑی گمبھیر صورتحال ہے، اور اس میں اشرف غنی صاحب کے لیے فیصلہ یہ کرنا کہ وہ اپنی اس منصب سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں یا پھر وہ اس وقت تک مزاحمت کریں گے، کیونکہ امریکہ کے اندر جہاں پہ ان کی وزیر دفاع سے اور کانگریس کی جو سپیکر ہیں ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہاں پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی سیکورٹی فورسز جو ہیں کہ ان علاقوں کو واپس لے رہی ہیں جو طالبان کے قبضے میں کچھ اضلاع گئے تھے، تو وہ اضلاع واپس لیے گئے ہیں۔ تو اگر اس قسم کی مزاحمت وہاں پہ جاری رکھی جاتی ہے تو یقیناً پھر خانہ جنگی جو ہے زیادہ بڑھے گی، لڑائی ہوگی اور عدم استحکام پیدا ہوگا، اور پاکستان کے اوپر بھی دباؤ پڑے گا مہاجرین کا۔ لیکن پاکستان آلریڈی یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ جو سرحدیں ہیں وہ بند کر دی جائیں گی۔ افغانستان سرحد کے اوپر کوئی 90% ہم نے باڑ لگا لی ہے پاکستان نے افغان سرحد کے اوپر۔ پہلے تو ٹوٹل بارڈر اوپن تھا تو انفلو بہت زیادہ ہو جاتا تھا مہاجرین کا، لیکن اس دفعہ شاید کنٹرول کر لیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کا دباؤ آتا ہے کہ جی وہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ عوام نکلنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو بارڈر کھولیں اور یہاں پہ لے کر آئیں، تو یہ ایک نئی پیچیدگی پیدا ہوگی۔ تو اس لیے نیبرنگ کنٹریز کے اوپر جو انٹرنیشنل فورسز ہیں ان کے اوپر یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ اس دفعہ افغانستان کو تنہا نہ چھوڑا جائے، اور کوئی نہ کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ جو ہے کہ وہ انٹرم سیٹ اپ ایٹ لیسٹ تیار ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی لائے عمل سامنے آنا چاہیے جس کے نتیجے میں جو ہے کہ افغانستان کا آگے جو پائیدار امن کا حل ہو۔ اور اس میں جو اس وقت حکومت ہے افغانستان کی، اس کے اوپر بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اگر سب کو فریقین کو ایک ٹیبل پہ لانے کے لیے بات کرتے ہیں تو اس کے لیے انہیں تھوڑا سا 2-4 قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑے گا۔ اشرف غنی صاحب بضد ہیں کہ وہ صدارت کا منصب نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک کہ جب تک کہ کوئی نیا الیکشن نہیں ہوتا یا نئی حکومت نہیں آتی۔ تو امریکنز کا یہ دباؤ تھا، اور باقی جو فریقین ہیں ان کا بھی خیال ہے کہ کہیں ایک افہام و تفہیم کی فضا پیدا کرنے کے لیے جب آپ انٹرم سیٹ اپ کو بناتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو یہ اپنے عہدے سے ذرا دستبرداری کا اعلان کرنا چاہیے تاکہ ایک انوائرمنٹ ایسا بنے کہ تمام فریق ایک ٹیبل پہ آ سکیں۔ لیکن پاکستان جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے کہ اگرچہ ایک ٹیبل پہ لانے کے لیے پاکستان نے پہلے بھی طالبان کے جو اثر و رسوخ کا استعمال کیا، لیکن ابھی ریسنٹلی جیسے ہی نیٹو افواج اور امریکن افواج کی واپسی شروع ہوئی ہے تو اس کے بعد طالبان اس کو اپنی کامیابی اور فتح جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں۔ تو اس لیے اب جو ہے کہ پہلے دباؤ ڈالا جا سکتا تھا ان کے اوپر بھی، لیکن اب جب وہ اس ساری صورتحال کو اپنی فتح قرار دے رہے ہیں تو اب ان کی جو کنڈیشنز ہیں وہ دن بدن سخت ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ صورتحال اس قسم کی ہے کہ جس کی یقیناً افغانستان کے اندر بھی اور اس کے نیبرنگ کنٹریز میں بھی کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ تو دیکھیں آئندہ بھی کیا حالات بنتے ہیں، اور اشرف غنی صاحب واپس آتے ہیں تو پولیٹیکل سیٹ اپ کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے، تو اسی کے بعد اندازہ ہو سکے گا کہ صورتحال کس طرف ہوتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔